اچھا جن الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جن لوگوں نے اس ہینڈ آؤٹ کو پڑھا ہے کیسا پایا ہے انہوں نے؟ آپ نے کیسا پایا ہے اس کو؟ سر ہماری دلی تمنا آپ نے پوری کی ہے۔ آپ نے بہت محنت سے بہت محنت سے لکھا ہے یہ۔ اور سر جی وہ بہت فائدہ ہو گیا ہمیں گرامیٹیکلی بھی، جو آپ نے ساتھ گرامر کو رکھ کے وہ اس کو کیا۔ میں نے اس درس کے سب لوگوں کو بھیجا ہے تو فیڈ بیک جی آج ہم نے سورت نحل کی آیت 97 شروع کرنی ہے، لیکن ایک قرآن کے طالب علم کو قرآن سمجھنے کے لیے بار بار اس جس صورت بھی جو زیر مطالعہ ہو اس کے سارے مضمون کو بار بار دیکھنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے احسان فرمائے ہیں کہ انہوں نے ان صورتوں میں کیا کیا ہدایت ہمارے لیے مہیا فرمائی ہے کہ جن پر عمل کر کے، جن سے منع کیا ان سے رک کر ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں، اور دنیا آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کی بھلائیاں ہمارے مقدر میں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ میں ایک بڑا کوئک آپ کو رن ڈاؤن بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیں کہ پوری صورت کی آیات کو مختلف جب ان کا ربط آیات کر کے بات سمجھتے ہیں تو کتنی بڑی بات نظر آتی ہے، اور یہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو پہلی آیت 3 آیات میں 1 تا 3 میں مشرکوں کو جھنجھوڑتے ہوئے وحی کی غرض اور کائنات کی تخلیق کی مقصدیت کو واضح کیا گیا ہے۔ کتنا ضروری ہے کہ انسان جس کائنات میں رہتا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ پھر 4 تا 18 آیات میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے۔ یہ کیوں ذکر کیا گیا؟ تاکہ بندہ غور و فکر کر کے ان نعمتوں پر اور اپنے حقیقی محسن کا دل میں اب احساس پیدا کرے۔ اور پھر 19 تا 32 آیات میں مشرکین کے انجام بد اور متقین کے بہترین انجام کا بیان ہے۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ وہ بار بار اپنے قاری کے سامنے لاتا ہے کہ دیکھ، جو لوگ دنیا میں ظلم کریں گے، شرک پر کریں گے، ان کا کتنا برا انجام ہوگا، اور متقین کا کتنا بہترین انجام ہوگا آخرت میں۔ لیکن آخرت سے پہلے یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں بھی متقین جس کو جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ مشرکین کو نہیں ملتا۔ اس بات کو ذرا سمجھنے کے لیے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ متقین کیوں مشرکین اور ظالمین سے بہتر ہوتے ہیں؟ دنیا میں بھی کیوں بہتر ہوتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ سر ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت انہیں ملتی ہے، برکات حاصل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے۔ سر جی وہ بڑی احتیاط سے اپنی زندگی گزارتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ میڈم میں نے آپ لوگوں سے کمپیریزن پوچھا ہے، آپ ایک کا تو بتا رہے ہیں، سر جی دوسرے کا کا بھی آپ بتا بتا۔ رہے ہیں۔ دوسرا جو وہ دنیا دار ہوتا ہے، دنیا پرستی میں لگا رہتا ہے، اور اسے بالکل بھی آخرت کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہوتی۔ اچھا بڑے غور سے سنیں، ہمیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ جو شخص متقی اور پرہیزگار ہے، اپنے ایمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک سکینت، ایک اطمینان، اس کی رحمتوں کا اس کو احساس ہوتا ہے۔ وہ مشکلات اور مصیبتوں میں بھی اپنے رب کا انتہائی شکر گزار بندہ ہوتا ہے،
اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی میں جو بھی مشکلات آتی ہیں وہ میرے بھلے کے لیے ہیں، بھلا اس لیے کہ میں ان میں کامیاب ہوں گا تو اللہ تعالیٰ کی رضا دنیا میں بھی حاصل ہوگی اور آخرت میں۔ لہٰذا وہ ہر حال میں، چاہے وہ اس کو دنیا ملے یا اس دنیا تنگ کر دی جائے، وہ دونوں حالتوں میں اپنے رب کا شکر ادا کر کے انتہائی اطمینان اور سکون سے زندگی گزارتا ہے۔ یہ ہے معاملہ متقی انسان کا۔ اب آ جائیے دوسرا، وہ جو دنیا میں ظالم ہے، مشرک ہے اور طاغوت کا پیروکار، وہ ہر آن اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہوتا ہے اور اس کی زندگی ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوتی ہے جس کا اپنے رب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ دنیا میں کبھی رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے اور وہ دن میں پھر شراب پیتا ہے۔ لہذا اکثریت آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ اللہ کی ان لعنتوں کی وجہ سے دنیا میں بھی پریشان اور آخرت میں تو بہت ہی برا انجام ہوگا۔ یہ ہے وہ جو حقیقت جس کا ہمیں پوری طرح ادراک ہونا چاہیے۔ کوئی سوال اس پر؟ تو قرآن نے جگہ جگہ، جس طرح یہاں میں نے آپ کو بتایا 19 تا 32 میں مشرکین کے برے انجام اور متقین کے بہترین انعامات اور احسانات کا اللہ تعالیٰ کے ذکر کیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جب یہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں واقعتاً یہ رغبت پیدا ہوتی ہے، ہمیں یہ پوری طرح بھرپور احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں میں سے بنیں اور ان مشرکین اور ان ظالمین کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے، ہماری زندگی بڑی متقیانہ اور پاکیزہ ہونی چاہیے۔ آج اس کے آگے آج 33 اور 40 میں پھر منکرین کے بعد اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ قرآن کیوں اعتراضات کا جواب دیتا ہے بھلا؟ آپ بڑے غور سے سنیے، قرآن کی ہر بات بڑی ہی نصیحت آموز اور سبق آموز ہوتی ہے۔ یہ قرآن اس لیے ان کے اعتراضات کے جواب دیتا ہے، اور عین فطرت کے مطابق، کوئی ان میں فلسفیانہ رنگ نہیں ہوتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ انسان کو سمجھ میں نہ آئے، بالکل عام فطری طریقے سے قرآن سمجھاتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ کام ہم برا کر رہے ہیں، وہ اس سے باز آ جائیں اور دوسرے لوگوں کو عبرت ہو کہ اس کام کا برا انجام جو ہے وہ یہ ہوگا۔ اس کے بعد آیت 41 اور 42 میں، کیونکہ اسی زمانے میں ہجرت ہوئی تھی حبشہ میں، تو ان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشخبریاں دیں، جنہوں نے گھر بار چھوڑے، اللہ کی کس طرح وہ رضا کے مطابق کام کر رہے ہیں اور اللہ کتنا ان سے راضی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار نبوت کے تعلق سے بڑی وضاحتیں کی ہیں اور منکرین کو تنبیہ کی ہے۔ کیوں؟ نبی آخری زمان نبی آ گئے ہیں، اور اس نبی کے پر ایمان لانے میں ہی تمہاری خیریت ہے۔ ہدایت پر اب اللہ تعالیٰ اس کو سمجھے گا جو اس نبی کے آنے کے بعد اس پر ایمان لایا، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ یہودی ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر ایمان لے آیا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت کے انعامات ملیں گے، اور اگر اس نے انکار کیا تو پھر اس کے لیے بہت قرآن نے وارننگ دی ہے۔ پھر قرآن نے ہر جگہ توحید کے دلائل دیے ہیں اور شرک کا رد بیان کیا ہے، تاکہ یہ اصل مسئلہ جو انسانوں کا ہے وہ بالکل تھیوریٹیکلی ان دلائل کی وجہ سے کلیئر ہو جائے، تاکہ عملاً وہ اس پر کاربند ہو جائے۔ آیت 66 تا 83 اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پھر ذکر کر کے مشرکین کے ضمیر کو بیدار کرنے کا سامان کیا گیا ہے، اور آیت 84 تا 89 میں قیامت کے دن مشرکوں اور کافروں کا حال، کیونکہ اللہ کو سب خبر ہے، اللہ ہی نے وہ قیامت، آخرت، جہنم، جنت سب اسی نے بنائی ہے، اسی نے اس کو فیصلے کرنے ہیں عدل کے مطابق۔ لہذا یہاں ان آیت 84 تا 89 میں قیامت کے دن مشرکوں اور کافروں کا حال سامنے رکھ کے اور بتا دیا گیا کہ یہ ہوگا وہ ان کا انجام۔ لہذا آج دنیا میں اللہ توبہ طائب ہو کر اللہ کی فرمان بردار بن جاؤ۔ پھر
دنیا میں انسان نے جب رہنا ہے تو بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا حوالے سے آیت 90 تا 97 آپ نے ابھی پڑھنی ہے، ہم نے اب پڑھیں گے. اور پھر برائیوں سے اجتناب کہ مکمل بچنا چاہیے ہر قسم کی برائیوں سے، اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی ترغیب دی گئی ہے ان آیت 90 تا 97 میں. تو آپ کے سامنے پوری سورہ کا ایک شارٹ خلاصہ نظم آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گیا. کوئی سوال یہاں تک آیت 97 تک کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ الحمدللہ سر. اچھا، اب چلتے ہیں آیت 97 میں. بڑے غور سے سنیے، ایک ایک آیت جو ہے وہ اللہ تعالی کی، کیونکہ جن خوبیوں کا وہ مالک ہے ان خوبیوں کا اظہار ان آیات سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے، من ذکرن او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ مومن، اور وہ مومن ہو. یہاں تک کیا مطلب نکلا اس کا کہ ہر مومن مرد یا عورت جو بھی وہ عمل کرے گا فَلْنُحَيِّيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ گارنٹی کر رہے ہیں کہ ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. سر جی لَنُحْيِيَنَّهُ، جی میں نے یہی کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ اللہ تعالیٰ اس کو انتہائی پاکیزہ زندگی جو ہے وہ اس کو بسر کرائیں گے. تو گویا یہ پہلی بات تو یہاں دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں. پہلی بات یہ کہ مرد ہو یا عورت وہ اجر کے لحاظ سے برابر ہے. یہ جو برابری کا آپ کہتے ہیں نا، اللہ کہہ رہے ہیں یہاں برابر ہے. جس نے نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کو بالکل اس کا اجر پورا پورا ملے گا. نمبر ایک. اور نمبر دو، اس کو پاکیزہ دنیاوی زندگی، یہ اصل میں دنیاوی زندگی اگر پاکیزہ ماحول میں گزری، آدمی نے پاکیزہ اعمال کیے تو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے اجر. اس لیے کہ یہاں فَلْنُحَيِّيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ اس کو پاکیزہ زندگی دنیا میں بھی عطا کریں گے. یہ آخرت تو ہے لیکن دنیا بھی آپ کی زندگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے طرف سے اطمینان اور سکون مجھے نصیب ہو تو پھر آپ کو پاکیزہ زندگی ضرور گزارنی ہوگی. یہ تو دنیا میں ہو گیا نا. اچھا، آپ اب دیکھ لیں کہ ان صحابہ اور صحابیات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود نمونہ ہے، یا ان کو فالو کرنے والے صحابہ اور صحابیات ہوں، یا آج کے دور کے مسلمان، وہ لوگ ہی اطمینان سکون میں ہیں جن کی زندگی پاکیزہ ہے. آپ دیکھ لیں اپنے ملک میں وہ لوگ جن کی زندگیاں ظلم اور بربریت کا شکار ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کی نافرمانی پر لگا رکھا ہے. آپ ان کی زندگیاں دیکھ لیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہوں، چاہے وہ ججز میں ہوں، چاہے کہیں بھی ہوں. آپ یہ گزشتہ 2 روز کی صورتحال دیکھ لیں جو چیف جسٹس کی ہوئی ہے، جو فیصلہ اس نے غلط ترین فیصلہ دیا ختم نبوت کے حوالے سے. تو لہٰذا یہ دنیا میں بھی اگر مومن واقعی مومن ہے تو اللہ کے جو بھی اس کے اوپر دور آتے ہیں، چاہے مشکل کا ہو چاہے آسانی کا، وہ اپنے رب کی معیت کو اس کو احساس ہوتا ہے، اس کو سکون ہوتا ہے، اس کو اطمینان ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ دنیا میں پاکیزہ زندگی یہ ہے کہ جب انسان اس پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا سکون اور ایسا اطمینان نصیب فرماتے ہیں کہ کسی حال میں بھی ہو وہ اپنے رب کا انتہائی شکر گزار ہوتا ہے. کوئی سوال یہاں تک؟ آیت 97 میں بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے. اور پھر آخرت میں کیا ہوگا بڑے غور سے سنیے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو بھی اس نے چھوٹی بڑی نیکیاں کی ہوں گی دنیا میں، اس سے اس کو ان کا
اجر ایسا دیا جائے گا کہ اس کا مرتبہ آخرت میں بھی بڑا یعنی بڑا مرتبے کا حقدار بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بہترین اجر فرما کے ان کی نیکیوں کا اس کو آخرت میں بھی بہترین درجہ عطا فرمائے. تو اب دیکھیں اس ایک آیت میں کتنی بڑی ترغیب ہے، کتنی بڑی انسان کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ یہ پاکیزہ زندگی نہ صرف دنیا میں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں، اور پھر یہاں چاہے مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل میں برابر کا ان کو اجر ملے گا، کوئی اس میں تخصیص نہیں ہے. تو یہاں مرد اور عورت کو آپس میں کمپیٹ کرنا چاہیے نیکیوں میں. پھر آپ دیکھیں کہ معاشرہ بھی کتنا زبردست بنتا ہے. تو آیت 97 آپ نے دیکھا، اگر میں سمجھ کے پڑھوں، آپ سمجھ کے پڑھیں، تو کس قدر انسان کو اس بات کی ترغیب ملتی ہے کہ وہ پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزارے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جزاک اللہ سر، یہ کتنا پیارا لفظ ہے حیاتن طیبات. بے یہ اللہ شک. تعالیٰ اچھا، ہمیں میں تو ایک اور چیز، میں آپ کو ایک عملی بات بتاتا ہوں جو آپ سب کے بھی نوٹس میں ہوتی ہوگی. یہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کر کے ایک دکاندار کی مثال لے گی، یہ آ کے وہ کہتا ہے میں نے دل میں اپنے پوری طرح یقین کے ساتھ کہ میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، بات صاف کرنی ہے، اور میں نے اللہ کے احکام کے مطابق لین دین کرنا ہے، تولنا ہو، بات بتانا ہو، ریٹ لینے ہو. اب وہ شخص آتا ہے دکان پر، وہ پورا دکان کا کام اب اس انداز سے کرتے تو وہ اس کی عبادت ہے، وہ اس کی پاکیزہ زندگی ہے. اور گاہک کو اتنا اطمینان ہوتا ہے. میں کراچی میں ایک بڑا عرصہ رہا، اب اسلام آباد میں ہوں. میں یقین مانے ہمیں پتہ تھا یہ دکاندار دیندار ہے، ہم آنکھیں بند کر کے سودا لیتے تھے، اور جب چیک کرتے تھے تو واقعتاً اس کی قیمت جو ہے وہ بازار سے کم ہوتی تھی، اور وہ ہمیں صاف بتا دیتا تھا کہ یہ مال میں یہ کمزوری ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اور ہم آنکھیں بند کر کے جاتے تھے. اب دیکھیں خریدنے والے کو کتنا وہاں اطمینان ہے، اور بیچنے والے کو کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ کی رضا کی وجہ سے اس میں کتنی برکت دی ہے. اور میں نے ہمیشہ دیکھا ان دکانوں پر جو نیک لوگوں کی جمگھٹا رہتا تھا، اور دوسرے لے قسمیں کھا کھا کے الٹی سیدھی. اور ایک دفعہ گاہک آ بھی جاتا تھا تو پھر جب اس کو باہر جا کے پتہ لگتا تھا ریٹ یا چیز کی کوالٹی، تو وہ پھر اگلی دفعہ نہیں آتا تھا. لیکن بہرحال دنیا ہے، دنیا کو چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی اور برائی کا ماحول خود اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے تاکہ لوگوں کا امتحان لے. تو آپ خود دیکھ لیں کہ یہ چیزیں کتنی عملی زندگی میں انسان کے لیے، اگر وہ اللہ کے لیے پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے تو کتنا اس کے لیے دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت. کوئی سوال آیت 97 کے بارے میں؟ بالکل ایسا ہی ہے سر. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. جس نے جو اللہ کے آسرے پہ ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، مضبوط سہارا ہے. وہ بالکل اپنی جگہ آپ کی بات صحیح ہے. یہاں ایک دوسرے پیرائے میں بات ہو رہی. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو اللہ ہی کو مضبوطی سے اس کے ساتھ جڑ جائے گا وہی پاکیزہ زندگی گزارے گا. تو وہاں بھی بات ایک دوسرے پیرائے میں کی گئی ہے اور یہاں ایک بات دوسرے پیرائے میں کی گئی ہے، لیکن باتیں دونوں ایک ہیں کہ جو شخص اللہ کو اپنا ہادی رہنما، اس کے حکم کا اپنے آپ کو پابند بنا لے گا، وہی یہ اللہ پاکیزہ زندگی اختیار کرے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مومن اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ. دیکھیں نا، ڈاکٹر صاحبہ نے فوراً دوسری جگہ آیت اس لیے پڑھ دی کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اسی بات کو کسی دوسرے پیرائے میں کسی دوسرے اسلوب کے تحت بیان کیا ہے. مومن کا قرآن سے یہ تعلق ہونا چاہیے، آج ہمارا یہ نہیں ہے.